بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ کو میری لاسٹ ویڈیو بھی پسند آئی ہوں گی۔ آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، برکیاک، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا، یہ بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بہت کمتر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 487 ہجری بمطابق 1094 عیسوی حکمران رہا کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری تک مسلط حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء النہر کا علاقہ اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری میں سلجوقی سلطنت شاہنات خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دسترے گریباں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جیسا کہ وہ سلطان تغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرما روا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی جو خوارزمی سلطنت تھی، جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں، جو اب تک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کی دستبرد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑتوڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروہوں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش، بعض امراء، وزراء اور طبقوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ فساد کی آڑ بھڑکانا، حکومت امور میں خواتین کا عمل دخل تھا، عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا تھا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف پرسے پیکار رہنا تھا۔ اسی چیز نے ان قوت کا خاتمہ کر دیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کی مضموم کوششیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے ہوتے تھے۔ سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحش جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں اہم ترین درج ذیل ہے۔ دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 سال مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت پہلے ہی عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطان عبیدی فاطمی سلجوقیوں طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکے اور اس طرح ان کے مضمون مقاصد پورے نہ ہو سکے۔ دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش قدمی تھیں اور یہ اتحاد سنی سلطنت کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنی زیر نگی خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بہت بڑا
किरदार अदा किया था और इस इलाके में अमन व अमान कायम किया था। बेजंतिश शहंशाहियत की तरफ से होने वाली सलेबी हमलों का डट कर मुकाबला किया और काफ़ी हद तक मंगोली खतरे से निपटने की कोशिश की। इन इलाकों में सुन्नी मजहब की तरवीज की कोशिश की और सुन्नी उलमा की कदर मंजिलत को बढ़ाया। ये है सुन्नी सल्जूकियों के बारे में एक मुख्तसर सा जायजा और दीन इस्लाम की खिदमत में इनके किरदार का तज़किरा। बिलाशुबा जुल्म, झूठ और बहतान होगा अगर हम इन चंद लोगों की सुनी सुनाई बातों पर कान धरें जो इन जवामर्द और शुजा मुजाहिदीन ने इस्लाम के बारे में बेसरतपा बातें करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दौलत इस्लामिया के क़याम और फतूहात के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम अर्तुगरुल की तारीख के बारे में जायजा लेंगे। उम्मीद है कि मेरी वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।